بخشش بھی مغفرت بھی، سبحان اللہ، بخشش بھی مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، دست طلب بڑھاؤ، دست طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ یہ رمضان کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سماعت فرمائیے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے پیارے بھائیوں، ابھی سے ذہن بنا لیں کہ رمضان میں وقت فضول باتوں میں ضائع نہیں کریں گے۔ رمضان کا قیمتی وقت غیبتوں میں ضائع نہیں کریں گے۔ اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اس عظیم وقت کی قدر کرے۔ رمضان کے مہینے میں فضول جو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، اس فضول عادتوں سے اپنی جان چھڑائے۔ پیارے بھائیوں، یہ وقت تو بہت ہی قیمتی ہے، یہ مہینہ تو بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ یہ وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں، یہ گیم کھیلنے کا مہینہ نہیں، یہ غیبتوں کا مہینہ نہیں، یہ روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر جہاد کا مہینہ ہے۔ جب روزہ بھی ہو اور جہاد کے لیے نکلو، اپنے مسلمانوں کا حال پوچھنے کے لیے نکلو اور ان کی مدد کرنے کے لیے نکلو اور ان کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے نکلو، تو پھر دیکھنا کہ فلسطین کیسے آزاد ہوتا ہے، اور پھر دیکھنا کہ یہ پاکستان کا نظام جو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مذاق بن گیا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، تو یہ قانون کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ پیارے بھائیوں، میں نے پڑھا تھا کہ خلفائے راشدین کے بعد کسی خلیفہ سے عوام نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ خلفائے راشدین کی حکومتیں اور ان کی خلافت کس قدر پرامن ہوا کرتی تھیں، اور اب کتنے فسادات ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ خلفائے راشدین کے وقت آپ کو پتہ ہے عوام کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کون تھے؟ صحابہ تھے، تابعین تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلفائے راشدین جیسے حکمران عطا کیے۔ اور اب تم اپنا حال دیکھو، تو جیسی عوام ہوتی ہیں پھر اسی طرح ان کے حکمران بنائے جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، عوام اپنی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اس اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے سال میں ایک عظیم مہینہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہوتا ہے وہ آنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ ہوتا ہے استقبال رمضان کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، ایک عظیم مہینے کی آمد ہے، بخشش بھی مغفرت بھی، سبحان اللہ، بخشش بھی مغفرت بھی،
جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات۔ دست طلب بڑھاؤ، دست طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا، ایک عظیم مہینہ آ گیا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس میں خوب دعائیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، آپ جتنے زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ مانگیے، اور سب کے لیے دعائیں، صرف اپنے لیے دعا تو ہر کوئی مانگتا ہے، آپ ایسا کریں کہ اس میں سب کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اور اسی طرح بری عادتوں سے اس مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آسانی سے جان چھڑا سکتے ہو۔ ذی وقار سامعین اکرام، ماہ رمضان کی آمد پر ہر مسلمان بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بندہ مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد و تقوی، جہاد، خاکساری، مساوات، صدقات و خیرات، رضائے الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان ایک سال بعد ہمارے پاس صرف ایک ماہ کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کیجئے کہ جب ہمارے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یہی کہا جائے گا نا کہ ہم بہت سی تیاریاں کرتے ہیں، گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں اور زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لبوں پہ نغمے، چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور مہمان کی تواضع کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ذی وقار سامعین اکرام، جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی کس قدر زور تیاری ہونی چاہیے۔ تو اس لیے سچے مسلمان دل سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ نصف شعبان اول میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، اور پھر اسی طرح چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا، جیسا کہ بعض لوگوں کے شرعی عذر کی وجہ سے خصوصاً خواتین کے کچھ نہ کچھ روزے رہ جاتے ہیں، ان کی قضائی دے دینی چاہیے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ پھر اسی طرح استقبال رمضان کے حوالے سے ماہ رمضان کی عظمتوں کا ادراک کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے قبل ہی ذہن میں، دماغ میں پیوست کیا جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ پیدا نہ ہو۔ یہ اتنی عظمت و قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی صرف ایک ہی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ہی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس عظیم مہینے کا ہر دن، اس عظیم مہینے کی ہر رات قدر و منزلت کی حامل ہے، اور جو اس ماہ رمضان کو پا لینے کے بعد عمل صالح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے راہ جہاد میں شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ چنانچہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ دور دراز کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے. ان میں ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا, جد و جہد میں آگے تھا, اور جہاد میں وہ پہلے شہید ہو گیا, اور دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا, 1 سال کے بعد فوت ہو گیا. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. کس طرح خواب میں دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے جو ایک ساتھ آئے تھے, ایک ساتھ اسلام قبول کیے تھے, اور جو ایک محنتی تھا, جہاد میں آگے تھا, شہید ہو گیا تھا. دوسرا ساتھی 1 سال تک زندہ رہا تھا, 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا. تو میں نے ان دونوں کو جنت کے دروازے کے پاس دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا, اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا. پھر دوسری بار جب نکلا تو اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, ابھی تمہارا وقت نہیں ہے. پہلے وہ شخص جنت میں داخل ہوا جو بعد میں فوت ہوا تھا, بعد میں شہید داخل ہوا, اور مجھے کہا گیا, طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ, ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. تو صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ خبر بیان کی. تو لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ کس طرح آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شہید سے بھی پہلے ایک شخص جنت میں جا رہا ہے. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ 2 شخص جنت میں گئے لیکن شہید بعد میں گیا, اور جو شہید نہیں تھا وہ پہلے داخل ہوا. تو لوگوں نے اس پر کیا کیا؟ تعجب کیا. اور جب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ای ذالک تعجبون, تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ تو انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا شخص نہایت عبادت گزار اور وہ شہید بھی کر دیا گیا, اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا, یعنی ہماری تعجب کس بات پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ, کیا یہ اس کے بعد مزید 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 1 سال تک یہ مزید زندہ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ, یعنی اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال میں اتنی رکعتیں نمازیں پڑھی. لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ہی ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا, اس نے رمضان کے روزے رکھے تھے, قیام اللیل کا اہتمام کیا تھا, اور سال میں اس کو اتنی نمازیں بھی نصیب ہوئی تھیں. پہلا شخص تو جیسے آیا اس نے اسلام قبول کیا, اور وہ بڑا مجتہد تھا, مستعد تھا, محنتی تھا, جہاد میں آگے نکل گیا تھا اور اسی وقت شہید ہو گیا. اور یہ دوسرا اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ ہی اسلام لایا تھا, 1 سال بعد فوت ہوا, تو اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے. سنن ابن ماجہ. یعنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. رمضان کا مہینہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. تو میرے بھائیوں, ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے, اس کے لیے ابھی سے اپنا ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے راتوں کو گیم نہیں کھیلنا, اور ہم نے فضول اپنا وقت ضائع نہیں کرنا, اور ہم نے غیبتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. ہم نے عبادات کے لیے مستعد رہنا ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, صدقہ و خیرات, اور کس سے اگر ناراضگی ہے اور جو ہے کوئی جھگڑا ہے اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے, اور اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے ہیں.
اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اپنی ذہنوں کو خالص کرنا ہے اور عبادات کے لیے مستعد رہنا ہے۔ اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں قبر کے عذابوں سے بچائے، ان کی آخرت کی زندگی سنوارے، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ آنے والا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔